یہ میرے پاس ایک پمفلٹ آیا ہے علماء کی طرف سے، اور ہمارے جامعہ دارالعلوم کراچی والوں نے اس کو شائع بھی کیا ہے، اور آپ حضرات سے یہ اپیل کی ہے کہ اس دفعہ جو 14 اگست ہے اس کو یوم آزادی کو یوم توبہ کے طور پر منائیں، کیونکہ جو ہمارے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی نعمت یہ ملک پاکستان ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یقیناً اللہ نے اس میں ہمیں بڑی عزتیں بھی عطا فرمائی ہیں، مال بھی عطا فرمایا ہے، ملک گھر بار بھی عطا فرمائے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہیں اللہ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر ہم اس کی صحیح معنی میں قدر نہیں کریں گے اور آزادی صرف اس کا نام سمجھیں گے کہ ناچے گائیں اور سڑکوں پر جو ہے وہ دھمالے ڈالیں، بھنگڑے ڈالیں اور گانے بجانوں کے اس میں رقص و سرود کی محفلیں سجا کے ہم سمجھیں کہ ہم نے یوم آزادی منا لیا، یہ اللہ کو پسندیدہ امر نہیں ہے، بلکہ یوم آزادی یوم توبہ کے طور پہ منانا چاہیے کہ بے شک ہم نے بڑے قصور کیے اور اے اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ تو بہرحال یہ کچھ تحریر ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے بات۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے 27 رمضان المبارک مطابق 14 اگست 1947 کو ہمیں انگریز کی غلامی سے نجات عطا فرما کر پاکستان کی شکل میں ایک عظیم آزاد ریاست عطا فرمائی، جو بفضل تعالی قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ ہم نے یہ ریاست پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے لگا کر حاصل کی تھی، لیکن افسوس ہے کہ اس کے حصول کے بعد ہماری 65 سالہ تاریخ بدعنوانیوں، بے راہ روی، ہر شعبہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بھری ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف ہمارا ملک دولخت ہوا بلکہ اب سیاسی انتشار، لوٹ مار، قتل و غارت گری، معاشی بدحالی کی وجہ سے موجودہ پاکستان کے وجود و بقا کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ در حقیقت پاکستان جیسی عظیم نعمت کی ناشکری کا نتیجہ ہے۔ یہ بات ہر ذی شعور مسلمان محسوس کر رہا ہے کہ موجودہ اضطراب انگیز صورتحال در حقیقت اس ناشکری کی سزا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے دل کے ساتھ رجوع کر کے اس کے حضور توبہ و استغفار کا اہتمام کریں۔ لہذا ہم تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس مرتبہ یوم آزادی جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آ رہا ہے اسے ہر مسلمان یوم توبہ منائے اور اس میں مندرجہ ذیل امور کا اہتمام کیا جائے۔ ہر مسلمان اپنے طور پر کم از کم 2 رکعتیں صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھ کر اپنے اور اپنی پوری قوم کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور الہا و زاری سے توبہ استغفار کرے۔ ہر مسجد میں آیت کریمہ کے ختم کا اہتمام کیا جائے اور ختم کے بعد استغفار و توبہ کی دعا کی جائے۔ عام مسلمان بھی چلتے پھرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہیں۔ ہر مسجد میں ہر نماز کے بعد پوری قوم کے لیے استغفار کر کے پاکستان اور عالم اسلام کی ترقی و خوشحالی، انہیں صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی دعا مانگی جائے۔ نیز دنیا کے مختلف حصوں بالخصوص فلسطین، افغانستان، کشمیر اور برما میں جو مسلمان مصائب و آلام کا شکار ہیں اور جو مسلمان غیر مسلموں کے ہاتھوں قید و بند اور دوسرے ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کی نجات اور رہائی کے لیے خصوصی دعا کی جائے۔ اس بات کا عہد کیا جائے کہ ہم اپنی آئندہ زندگی میں ہم گناہوں اور رشوت ستانی، بدعنوانی اور حرام خوری کی ہر صورت سے مکمل اجتناب کریں گے۔ ہمارے نزدیک یہی ایک راستہ ہے جس سے ہم اپنی موجودہ مشکلات سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ خصوصاً رمضان کی تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اعلان ہوتا ہے، اور قرآن کریم نے قہر الہی سے بچنے کا یہی طریقہ نہ صرف بتایا ہے بلکہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا حوالہ دے کر یہ سبق دیا ہے کہ کوئی قوم سچے دل سے توبہ کرتی ہے تو بدعمالیوں اور بدحالی میں ڈوبے ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما کر ان کے دن بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی مکمل توفیق عطا فرمائے، آمین والسلام۔ یہ اپیل جو کی ہے اس میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب محتمم جامعہ بن نوریہ سائٹ۔ ان تمام حضرات کی طرف سے یہ اپیل ہے، اور اسی طریقے سے پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم، حضرت علامہ سید عظمت علی شاہ ہمدانی شیخ الحدیث و تفسیر محتمم دارالعلوم قمر الاسلامیہ، اسی طرح مولانا سید محمد اظہر ہمدانی، مولانا حافظ محمد سلفی صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، مفتی سید عبدالقدوس ترمذی صاحب، مولانا مفتی محمد صاحب، حضرت مولانا حکیم مظہر صاحب، مولانا اسد تھانوی صاحب، مفتی محمد طیب صاحب، یہ تمام حضرات کی طرف سے پوری قوم سے اپیل ہے کہ یوم آزادی کو یوم توبہ کے طور پر منائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک پر خوشحالیاں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ہر قسم کے جو اس وقت سائے منڈلا رہے ہیں
شکوک و شبہات کی اللہ تعالیٰ ان سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔